بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر پایا ہے: سورۃ النساء، سورۃ انعام، سورۃ صاد، سورۃ الانبیاء میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی اور ان کا نام رحمت تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لعین ایوب، میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے تو کیا کرے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو کر گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر ایوب علیہ السلام کو دی۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا اور عدل سے لیا ہے۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب کے ذرات اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی کے ساتھ فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین ذلیل ہو کر واپس ہوا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر اور شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیرہ نہ آیا۔ پھر خدا ایک امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اے خدا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بدصورت ساحرہ مرد کے ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔
نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارتی اور ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان ہے اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ بلند ہو جائے گا اور عزت مل جائے گی۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فرق نہ آنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔